اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد. ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے خمس کے احکام کو ہم نے بیان کیا. آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ خمس مثلا اس کا مصرف کیا ہے, کہاں اسے خرچ کیا جائے گا. گزشتہ درس میں ہم نے خمس کے احکام کو پڑھا. آج جو ہے ہم خمس کا مصرف کہ خمس کا کیا مصرف ہے. کہہ رہے ہیں کہ خمس کا مصرف یعنی خمس کا مصرف کیا مصرف یعنی خرچ کرنے کی جگہ کہاں خرچ کیا جائے گا. خمس کو کہاں خرچ کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ خمس کے دو حصے کیے جاتے ہیں. خمس کے دو حصے کیے جاتے ہیں. آدھا سہم امام زمانہ علیہ السلام ہوتا ہے اور آدھا سہم سادات ہوتا ہے. خمس کے دو حصے کیے جاتے ہیں. آدھا سہم امام زمانہ علیہ السلام ہوتا ہے جو اس مجتہد جامع شرائط کو دے جس کی وہ تقلید کرتا ہے یا ان کے وکیل کو دے. یا تو خمس کسے دے سہم امام خود مرجع کو جن کی تقلید کرتا ہے یا ان کے وکیل کو دے. سہم امام علیہ السلام ٹھیک. وکیل کون ہوتا ہے؟ جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں. دوسرا سہم سادات جو کہ سادات کا حق ہوتا ہے جسے خود مجتہد جامع شرائط کو دے یا اس کی اجازت سے ایسے سادات کو دے جو مستحق ہوں. یعنی یا تو مجتہد کو دے جو جامع شرائط ہے جس کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ سادات میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. مثلا جس کے جو حاجت مند ہے ضرورت مند ہے وہ اس کو دے یا اس کی اجازت سے صرف کریں یعنی دے دیں سادات کو جو کام بھی ہے جو جس کی ضرورت ہے. کسی کو مثلا کوئی حاجت ہے ضرورت ہے پریشانی ہے وہ اس میں خرچ کر لے. کہہ رہے ہیں کہ دوسرا سہم سادات ہے جو کہ سادات کا حق ہوتا ہے جسے خود مجتہد جامع شرائط کو دے یا اس کی اجازت سے ایسے سادات کو دے جو مستحق ہوں. نمبر 3 پہ دیکھیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ. سہم سادات کی ادائیگی کے لیے مجتہد جامع شرائط کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نزدیک سہم سادات کی اجازت کے لیے صرف کے لیے مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ سہم سادات کا آپ کے محلے میں کوئی سید ہے, آپ جانتے ہیں کہ واقعی غریب ہے تو آپ یا کمزور ہے, اس کا سال بھر کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا اور آپ خمس نکالا ہے آپ نے تو آپ اسے دے سکتے ہیں. کسی بھی غریب کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کمزور کو, سادات کو, سید کو. یعنی اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے یہاں جب وطن پہنچ جائے تو لوٹائے, یہ ضروری نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ میں ہے کہ کوئی غریب سفر میں ایسا ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کوئی بھی ہو صحیح, چاہے وطن میں مالداری کیوں نہ ہو, اپنے اس کو اتنا خرچ دے دیں زکوٰۃ سے گھر پہنچ جائے, کرایہ راستے کھانا پینا جو ضرورت ہے اس کی وہ پوری ہو جائے. پھر گھر جا کے اس کا لوٹانا واجب نہیں ہے زکوٰۃ کا, صحیح, کیونکہ اس وقت وہ مستحق تھا. اس وقت وہ مستحق تھا, اس وقت مالدار نہیں تھا وہ, اس وقت وہ مستحق تھا. اب گھر جا کے وہ مالدار پہلے سے گھر پہنچ گیا کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت مستحق تھا وہ, تو اب لوٹانا ضروری نہیں ہے. دے دیا تو بس دے دیا. اب یہ نہیں کہ اس کے اوپر کو لوٹائے اسے واپس کر دے تو اچھی بات ہے, کسی اور کے کام آ جائے گا. مالدار ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, 10-5 ہزار روپے ایسے تھے جتنا بھی تھا کیا فرق پڑتا ہے. جو مالدار ہے لوٹا دے, لیکن واجب نہیں ہے کہ لوٹائے, واجب نہیں ہے کہ لوٹائے. کہہ رہے ہیں کہ سید جس کو خمس دیا جائے اس میں چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے. غریب اور تنگ دست ہو یا سفر کی حالت میں تنگ دست ہو جائے, خواہ اپنے وطن میں غریب نہ ہو. نمبر 2 شیعہ اثنا شری ہو. نمبر 3 احتیاط واجب کے بنا پر کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو اور اس کو خمس دینا اس کی معصیت میں مددگار نہ ہو. اس کو خمس دینا اس کی معصیت میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو خمس دیں اور جا کے شراب پی لے, اجلنا اللہ جمیعا. آپ خمس دیں اور کچھ اور کر دے, اس سے یہ غلط کام کر دے, صحیح, تو ایسا بھی نہ ہو. خمس ایسے کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ وہ ایسے کو خمس دیا جائے گا کہ جو گناہ نہ کرتا ہو, عام طور سے کھلا گناہ نہ کرتا ہو,
ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی خمس کی رقم سے جو ہے اور غلط کام کرنے لگے، جوا کھیلنے لگے، سٹا لگانے لگے، شراب، اذلنا اللہ جميعا۔ احتیاط واجب کی بنا پر ان افراد میں سے نہ ہو جن کا خرچ خود اس کے ذمہ ہے، جیسے بیوی اور اولاد۔ کوئی انسان اپنی بیوی کو خمس دینے لگے، بچوں پہ خمس خرچ کرنے لگے اپنا ہی، تو نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کا کفیل نہیں ہونا چاہیے، ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے ان کا۔ وہ اگر جو ہے وہ ان افراد میں سے ہے وہ جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے تو پھر خمس نہیں لگے گا، یعنی آپ خمس نکال کے ان پہ خرچ کر دو تو پھر وہ حساب خمس نہیں مانا جائے گا، وہ حساب ہی نہیں ہوگا خمس میں۔ آپ نے اپنے پہ خرچ کر دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اپنا خمس نکالا اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیے تو وہ خمس نہیں مانا جائے گا۔ تو آج ہم نے خمس کا مصرف پڑھا، جس میں بتایا گیا کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، خمس کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ آدھا سہم امام زمانہ علیہ السلام ہوتا ہے جو اس مجتہد جامع شریعت کو دے جس کی وہ تقلید کرتا ہے یا ان کے وکیل کو دے۔ دوسرا سہم سادات ہوتا ہے جو کہ سادات کا حق ہوتا ہے، جسے خود مجتہد جامع شریعت کو دے دے یا اس کی اجازت سے ایسے سادات کو دے جو مستحق ہوں۔ ٹھیک، آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سید کو خمس دیا جائے اس میں چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس سید کو خمس دیا جا رہا ہے اس میں چند شرطیں ہونی چاہیے۔ غریب اور تنگ دست نہ ہو، غریب اور تنگ دست ہو، غریب ہو اور تنگ دست ہو، یعنی فقیر ہو، سال بھر کا خرچ اس پہ پورا نہ ہوتا ہو، یا سفر کی حالت میں تنگ دست ہو جائے، گھر پہ مالدار ہے، سفر میں تنگ دست ہو گیا، پرس چوری ہو گیا، بیگ چوری ہو گیا، پیسے گر گئے کہیں، یا سفر کی حالت میں تنگ دست ہو جائے، خواہ اپنے وطن میں غریب نہ ہو، چاہے وطن میں غریب نہ بھی ہو، سفر میں غریب ہو جائے۔ شیعہ اثنا عشری ہو، وہ سید جو ہے شیعہ اثنا عشری ہو، احتیاط واجب کی بنا پر کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، اور اس کو خمس دینا اس کی معاشرت میں مددگار نہ ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر ان افراد میں سے نہ ہو جن کا خرچ خود اس کے ذمہ ہے، جیسے بیوی اور اولاد۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على صلی اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم۔ عجل فرجہم۔